یزید کی منافقانہ سیاست۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر انور جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید پہلے بہت خوش ہوا۔ اس کی نظر میں ابن زیاد کی قدر و منزلت بڑھ گئی، چنانچہ یزید نے سب سے پہلے تو ابن زیاد کو انعام و اکرام سے نوازنے کا اعلان کیا، مگر تھوڑے عرصے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اس اقدام سے میری ہیبت پیدا ہونے کی بجائے نفرت پیدا ہو رہی ہے اور لوگ سرے عام مجھ پر لعن طعن کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اسے یہ احساس اب شدت سے ستانے لگا کہ جس اقتدار کی خاطر اس نے یہ مظالم اٹھائے وہ پھر بھی خطرے میں ہے، کیونکہ لوگوں کی نفرت کا لاوا کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور یہ سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ چنانچہ اس گستاخ نے خونی واقعات پر یوں ندامت کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ خدا کی مار ہو ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد پر، جس نے میدان کربلا میں اہل بیت کی توہین کی اور ان کے چیدہ چیدہ افراد کو قتل کیا اور نہایت صفاقی اور بے رحمی کا ثبوت دیا۔ میں اس کے اس عمل پر خوش نہیں ہوں، اگر وہ حسین کو زندہ لاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، مگر اس ستمگر نے بہت جبر کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ خدا اس پر لعنت کرے، وہ بہت بڑی لعنت و ملامت کا مستحق ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس بات کو یوں بیان کی ہے کہ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رفقا سمیت قتل کر دیا تو ان کے سروں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید امام حسین کے قتل سے اول تو خوش ہوا اور اس کی وجہ سے ابن زیاد کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا اور اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی، مگر وہ خوشی پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا بلکہ جلد نادم ہو گیا۔ بے شک یزید نے ابن زیاد پر اس کے اس عمل کی وجہ سے لعنت تو کی اور اس کو برا بھلا بھی کہا، جیسا کہ ظاہر ہے، لیکن نہ تو اس نے ابن زیاد کی اس ناپاک حرکت پر اس کو معذور کیا اور نہ ہی اس کو سزا دی اور نہ ہی کسی کو بھیج کر اس کا یہ شرمناک عیب اس کو جتایا۔ یزید کی ان منافقانہ باتوں کی بنا پر جس میں اس نے ابن زیاد پر لعنت کی اور اس کو برا بھلا کہا، تو بعض نادان اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ قتل حسین سے خوش نہیں تھا اور اسے اس واقعے سے صدمہ پہنچا۔ تو ایسی سوچ رکھنے والے سے یہ سوال ہے کہ اگر یزید ابن زیاد کی اس کارروائی سے ناخوش تھا تو پھر اس نے ابن زیاد اور ابن سعد سے قصاص کیوں نہ لیا؟ قتل کا قصاص لینا تو دور کی بات، ان کو معزول بھی نہ کیا یا ان کے عہدوں میں کیوں نہ کمی کی۔ ان سب صورتوں کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان سے بعض فرص تک نہ کی اور نہ کوئی سزا دی۔ یہ صورتحال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے خوش تھا اور ابن زیاد اور ابن سعد کی کارروائی کو حق بجانب جانتا تھا۔ بعد میں اس نے جو مگر مچ کے آنسو بہائے اور باتیں کی وہ سب اپنے سیاسی انجام سے بچنے اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کی تھیں، کیونکہ قتل حسین نے اس کے تخت و اقتدار کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور یزید نے جو امام علی مقام کے اور باقی شہداء کے سروں کے بارے میں کہا کہ انہیں دمشق کے بازاروں میں پھرائے جائے، کیا یہی ہے وہ یزید جو قتل حسین پر ناخوش تھا؟ اگر وہ ناخوش نہ تھا تو پھر کیا قتل حسین کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی جو اس نے ان سروں کی نمائش کا بھی اہتمام کرنا تھا؟ بے شک یزید ابن سعد اور ابن زیاد کی منافقانہ کارروائی پر دل و جان سے خوش تھا، اور وہ ابن زیاد کو برا بھلا کہہ کے اور قتل حسین پر افسوس کا اظہار کر کے صرف اوپر سے لیپا پوتی کر رہا تھا تاکہ لوگ اس سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یزید کے حکم سے اہل بیت کے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، شہداء کے سروں کی نمائش کی گئی اور نیزوں پر لٹکے ہوئے ان سروں کا جلوس نکالا گیا۔